اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے گولی کیوں چلائی جے؟ کنے چلائیے؟ کدے آرڈر نال چلیے تے کیوں چلیے؟ ایدا جواب دینا پینا۔ جن جان پاکستان جی، میں نے پروگرام کیا تھا ایک ریما جی کے بارے میں، 2 پروگرام میں نے کیے ہیں اور یہ تیسرا ہے۔ مجھے پہلے پروگرام کے بعد وہ پہلے ہی مجھے فون آیا ہوا تھا شاہد صاحب کا، شاہد امین۔ یہ ابھی میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ شاہد بھائی، گزارش یہ ہے کہ آپ نے ریما جی کو پیسے تو دیے، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے پلاٹ کے لیے دیے، پھر اس کے بعد آپ کی فلم کی بات ہو گئی تو آپ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی، فلم میں آپ نے اس کا ریزن آپ نے لکھا تھا کوئی ایگریمنٹ فلم کے بارے میں؟ کیونکہ یہ بات میں اوپن اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اگر آپ کے پیسے مل جائیں تو اس میں سے آپ نے شوکت خانم کے لیے کوئی فنڈ ضرور دینا ہے۔ وہ آپ نے کیا دینا ہے؟ نہ مجھے ضرورت ہے اور نہ میں آپ سے کچھ اپنی ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ میں نے جو آپ کو بولا تھا وہ بھی شوکت خانم ہی کے لیے تھا، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اب میں آپ کی پوری مدد کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ریما جی آپ کے اگر بنتے ہوئے پیسے وہ دیں گی۔ اگر آپ کے نہ بنتے ہوئے، کیوں کہ مجھے پتہ چلا ہے باوثوق ذرائع سے کہ آپ نے ریما جی سے شادی کا پروگرام بنایا تھا یا ان کی سسٹر سے، اس زمرے میں آپ نے یہ پیسے خرچ کیے۔ اب آپ اس کی وضاحت مجھے کیجئے گا، کیا یہ بات سچ ہے؟ کیونکہ میں اوپن اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا سنے، پتہ چلے کہ فراڈ جو ہے وہ میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ اگر چلا ہوں نا، کیونکہ میں بھی اس چیز کا شکار ہوا ہوں، تو میں اس لیے آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ جن جان پاکستان جی، گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسٹوڈیو میں بڑے بڑے زبردست فراڈ ہوتے۔ اب جب جن لوگوں نے نہیں سنا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار ریما جی جیسی عورت کسی کے ساتھ فراڈ کرے گی، اور یہ واقعی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ریما جی ایک ایسا مقام اللہ نے عزت دی، پھر پیسہ بھی بے شمار، ہر چیز دینے کے باوجود، اللہ کے دینے کے باوجود بندہ فراڈ کرے تو اچھی بات نہیں۔ چاہے وہ، میرے کہنے کا مطلب ہے میں نے بھی جو کمایا ہے، میں نے آپ کو بڑے اوپن انداز میں کہا تھا کہ اس کی کمائی حرام ہے۔ تو گزارش یہ ہے، اگر ریما جی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے شاہد بھائی، تو انشاءاللہ آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اگر بیچ میں کوئی اور بات نکلی تو میں آپ کو باقاعدہ شرمندہ بھی کروں گا۔ بات یہ ہے جن جان پاکستان جی، فراڈ کرنا یہ اسٹوڈیو میں ایک معمولی سی بات ہے۔ اگر ریما جی نے یہ فراڈ کیا ہے تو ریما جی کو ان کے پیسے واپس کرنے چاہیے۔ اگر انہوں نے کسی اور زمرے میں پیسے خرچ کیے ہیں، کیوں کہ ظاہر ہے وہ ہیرا منڈی سے ان کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے وہ اپنے تماشبینوں کی جیسے ہینڈل کرتی ہیں، انہوں نے ان کو کیا ہوگا۔ تو تماشبینوں کو جیسے ہینڈل کیا جاتا ہے وہ آپ کو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ جو عاشق ہو جاتا ہے نا، جو کہتا ہے کہ میں آپ کا عاشق ہوں، اس کی تو موت آ جاتی۔ کسی کنجری کو، ہیرا منڈی کی عورت کو یہ کہہ دینا کہ میں آپ کا عاشق ہوں، یہ سمجھ لیں آپ نے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر دی ہیں خود ہی۔ تو جن جان پاکستان جی، یہاں ایسے فراڈ، یہ تو ابھی تو کچھ بھی نہیں، میں آپ کو سب کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس کس نے کس کے ساتھ فراڈ کیا ہوا۔ یہ تو اچانک بیچ میں شاہد بھائی کا ذکر آ گیا، شاہد صاحب کا، تو یہ میں نے ان کو میں نے بولا تھا کہ میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ تو جن جان پاکستان جی، گزارش یہ ہے کہ یہ فراڈ جو ہے نا وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ فراڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو لالچی آدمی ہو، جس کو لالچ ہو پیسوں کی۔ جب تک لالچی زندہ ہیں، فراڈی بھوکے نہیں مر سکتے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ ہر فراڈ کے پیچھے ایک لالچ ہے،
جو لالچ میں آ جاتا ہے زبا چل لگا جا. تو بات یہ ہے کہ اگر شاہد بھائی آپ کا تعلق نہیں ایسا تو پھر تو میں آپ کی فل مدد کروں گا. اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو آپ کا عشق اگر مجھے پتا چل گیا پھر میں ریما جی کے ساتھ ہوں، کیونکہ ان کا تو بزنس ہے. وہ تو اگر انہوں نے کیا تو کوئی زیادتی نہیں کی. اگر آپ عاشق بن کے ان کے ساتھ، تو اگر آپ بزنس مین بن کے ان کے ساتھ ملے تھے تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے. بزنس مین بزنس کے بعد جب آپ نے ان سے بات کی، اس کے بعد آپ نے جو کچھ کیا وہ، اگر آپ نے کوئی ایسی اٹیمپٹ کی ہے شادی کی ریما جی کے ساتھ یا ان کی بہن کے ساتھ، تو پھر یہ تو آپ کا مطالبہ نہیں بنتا. پھر آپ نے عشق میں پیسہ خرچ کیا تو وہ آپ برداشت کریں. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیونکہ میں نے آپ کا پروگرام سنا ہے، تھوڑا سا زیادہ نہیں سنا، اسی میں مجھے پتا چل گیا کہ آپ بھی بیچ میں گلٹی ہیں. کہاں ہیں یہ اب آپ نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے اس بات سے کہ آپ کا کوئی عاشقانہ موڈ نہیں تھا. تو اگر آپ کا عاشقانہ موڈ نہیں تھا، آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، تو میں ریما جی سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پیسے واپس کریں. اگر آپ نے عشق کے چکر میں یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر بھائی برداشت کرو. عاشقوں کو تو کباب کھلانے پڑتے ہیں اپنے جسم کے ماس کے. تو بات یہ ہے جن جان پاکستان جی، یہ نظام جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسٹوڈیو سے بڑھ کر فراڈ ہوتے. دنیا کا سب سے بڑا فراڈ فلم انڈسٹری، اس سے بڑا فراڈ ہے ہی کہیں نہیں. تو وہ تو ایک شکاری ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شکار کا کام ہے کہ ان سے ہوشیار رہے. کیونکہ میری طرح جیسے میں نے آپ ایکسپلین کیا ہے، پبلک کو بتایا ہے کہ فراڈ کیسے، اب میں مزید بھی بتاؤں گا اور بھی طریقے فراڈ کے کیا ہے ان کے. کیونکہ جن جان پاکستان جی، دو کمزوریاں انسان کی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا کھانا اور اچھا پانا، کسی بھی زمرے میں لے لیں. سمجھ گئے آپ؟ سمجھدار ہیں، سب سمجھ جائیں گے، اوپن بات کرنے کی ضرورت نہیں. یا عورت کے چکر ہے یا دولت کا چکر ہے، اور کیا ہے دنیا. تو یہ جو عاشق ہیں ان کو اگر کوئی ذبح کرتی ہے تو خاص کر کنجری، کہ کنجر میں نے آپ کو بتایا کوئی ذات نہیں ہے. کنجر وہ جو غیرت سے باہر ہو جائے. ایک حدود ہے، آپ پھلانگ لیں، دوسری طرف چلے جائیں، آپ فارغ ہیں، آپ کنجر ہیں. اگر آپ واپسی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دروازے کھلے ہیں، آپ توبہ کریں دل سے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں. آپ توبہ کر کے پھر اس کے بعد فراڈ نہ کریں. پھر آپ بالکل باقاعدگی سے وہ عمل کریں جو کہ ان برائیوں سے دور ہو. تو گزارش یہ ہے کہ جن جان پاکستان جی، ہم جہاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اگر کسی کو بھی اس قسم کی کوئی میری ضرورت پڑے تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو سچے ہیں، کیونکہ میں خود سچ بولتا ہوں، اس لیے میں جھوٹ والے بندوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو جن جان پاکستان جی، اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں پہ برستی ہے جو سچ بولتے ہیں. سچ سے بڑی پاور دنیا میں کوئی نہیں. جن جان پاکستان جی، یہ بات آپ یاد رکھنی ہے. آپ اگر سچ بول رہے ہیں تو دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، شکست آپ کا ہو ہی نہیں سکتی. سچے آدمی کو کس بات کی شکست ہے؟ آپ دیکھیں نا، عمران خان سچا آدمی ہے، ڈٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ آؤ بھائی، میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، جھکوں گا اللہ کے آگے. یہ ہوتی ہے مردانگی، اور یہ ہوتا ہے ایمان. ایمان سب سے پہلے، اس کے بعد مردانگی. بہادروں کو اللہ پسند کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہادروں کو پسند کیا. بزدلوں کو کوئی گنجائش نہیں اسلام میں. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا جن جان پاکستان جی، کہ آپ بالکل باقاعدگی کے ساتھ پلے کارڈ لے کر 8 فروری کو گو شباز گو جنرل گو،
یہ پلے کارڈ آپ لے کے آپ سڑکوں پہ نکلیں اور سوابی کی طرف آپ جائیں. دیکھتے ہیں یہ گولی آپ پر چلاتے ہیں, کبھی بھی نہیں چلائیں. جن جان پاکستان جی, انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اور میں گزارش کروں گا شاہد بھائی آپ سچ بولیے گا, کیوں کہ میں آپ کے ساتھ تبھی ہوں اگر آپ سچ بولیں گے. مجھے پتا چلا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, پھر میں آپ کے ساتھ نہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ اگر ریما جی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے, اس میں عشقیہ کوئی معاملہ نہیں, تو پھر آپ خاموش رہے. اگر انہوں نے عشقی پروگرام کے بغیر, کیونکہ لالچی آدمی جو ہے نا فراڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو جن جان پاکستان جی ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا بنتا ہے. جن جان پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم. جن جان پاکستان زندہ باد.